بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی 10۔ میرا نام ہے انا یوسف۔ پروگرام میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بابرکت رات، 1000 راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ اب عام تاثر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن ارشاد تو یہ ہے اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ انہیں طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور پھر وہ جو چاند رات۔ اب وہ اس چاند رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بازاروں میں پھر ہوتے ہیں، کیا خبر کسی کو کہ وہی لیلۃ القدر ہے، وہی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ آج کچھ نشانیوں کا بھی ذکر کریں گے اور کچھ خاص طور پہ نا ہم سب لوگوں کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ 27ویں کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے، تو آپ نے تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ تو 27ویں کی رات کیا چانسز واقعی زیادہ ہوتے ہیں؟ کچھ واضح نشانیاں لیلۃ القدر کی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ علامہ احسن اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم علامہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماہ مبارک کی یہ جاتی ساتیں ہیں اور اس میں اب یہ جو تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کا عنوان جس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیلۃ القدر۔ پہلے اس کی فضیلت بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب جب اس رات میں قرآن کہاں سے کہاں اترا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جسے بیت العزت کا نام دیا گیا ہے، وہاں پر اذن الہی سے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کریم نے اتارا، اور پھر 23 سال میں تدریجاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر جبرائیل امی کے ذریعے اللہ کریم نے اتارا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو سبحان بیت اللہ۔ العزت پر اب لوح محفوظ سے جو اللہ کریم نے جس رات میں قرآن اتارا وہ لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر تاجدار کائنات کی امت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت مغفرت کی ایک کھلی نشانی ہے۔ اس میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے پیار چھپا ہے۔ جب لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور بھی جب پچھلی امتوں کا تذکرہ سنتے تو ان کی عمریں لمبی تھیں، تو عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اس حوالے سے اپنی امت کے لیے فکر مند ہوئی، تو اللہ کریم نے ایسی راتیں عطا فرما دیں کہ ابھی بے شک آپ کی امت کی عمر چھوٹی ہوگی مگر میں ایسی راتیں دے دوں گا کہ اگر وہ ایک رات بھی جاگیں تو میں انہیں 1000 مہینوں کے برابر، 80 سال کے برابر کم و بیش اجر عطا فرما دوں گا۔ تو یہ اس اجر کا نتیجہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں نصیب ہو رہی ہیں، رب کا یہ مہمان نصیب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ عمومی طور پر آخری طاق راتوں میں، جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں بات بتائی، طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا چاہیے، اور اس طاق راتوں میں چند نشانیاں لیلۃ القدر کی جو نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آسمان اجلا اجلا سے لگے گا، آپ کو ایک نور نور سا محسوس ہوگا، آپ لوگ اور ہوا کی ایک ٹھنڈک سی کیفیت سی محسوس ہوگی آپ کو۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی سخت گرمی بھی نہیں ہوگی اور بالکل سردی بھی نہیں ہوگی، ایک درمیانی باد صبا کی طرح کی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو اس رات میں گریہ و بقا نصیب ہو جاتا ہے اور رونا نصیب ہوتا ہے، تو یہ مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے ایسے ہے جیسے اس سے حضرت جبریل نے مصافحہ کیا ہے یا اس سے مس ہوئے ہیں، تو اللہ کریم اسے گریہ و بقا کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ فرمانے لگیں، اللہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا، اور اس پر دعا بھی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور آپ اس کا ترجمہ سنیں تو آپ کیفیت میں اس کو محسوس کریں گی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
تو پھر ہمیں بھی بخش دینا سبحان اور مجھے بھی بخش دے, مجھے بھی معاف کر دے. یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا ایک خیر کی بات نصیب ہو رہی ہے. اب اس سے اگلا جو پوائنٹ جس حوالے سے کہ 27ویں, اول تو ساری راتوں میں جاگنا بہتر ہے, اور اس قیام کا بہترین طریقہ تراویح ہے, اور اپنی رات کو استغفار کے لیے, اپنی رات کو درود و سلام کے ذریعے, اپنی رات کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی رحمت کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو ٹوٹل سبمیشن اور سرنڈر کر دینا رب کی بارگاہ میں, اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا, یہ بندے کی علامت ہے. سبحان اللہ. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے سبمیشن ہو جائے, اور جیسے سبمیشن ہوتا ہے, میں آقا علیہ السلام کی حدیث کا ایک حصہ پیش کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوچھا یا رسول اللہ کب یقین ہو جائے گا معافی مل گئی ہے, فرمایا اگر خلوص دل سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے توبہ کا, اور وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, یعنی بہت بڑے, جسے ہم کہتے ہیں بڑے آنسو نہیں, صرف مکھی کے سر کے برابر, اور وہ تمہارے رخسار پر کہیں بکھر جائے, اور تم اس کیفیت میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو, سمجھو کہ اللہ نے تمہیں معافی عطا فرما دی ہے. سبحان تو اور 27ویں کے اوپر زور اس لیے ہے کہ اس پر عمومی طور پر اجماع امت کے کم از کم پھر اس پر تو اکٹھے ہیں, لیکن باقی راتوں میں جاگنا بہتر ہے. اس پہ اکٹھے ہونے کی کچھ شرائط حضرت عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہیں کہ اب جب ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کے الفاظ کو پڑھیں تو وہ 27 بنتے ہیں. اس نیچ پر کہا گیا کہ آپ 27ویں کو کم از کم اس رات پر تو جاگیں تاکہ آپ کو اس طاق رات کی برکات اور معافی نصیب ہو جائے, یہ اس لیے کہا گیا ہے. صحیح. اب عبادات کیا کرنی ہیں؟ ہم پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل سمجھا, ہمیں یہ رات نصیب بے ہوئی ہے. شک ایسے ہے. تو اب اللہ کے حضور جب ہم جائیں گے عبادت کرنے تو اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے. بے شک ایسے ہے. مانگنے کی تو کوئی حد ہی نہیں نا, بے آپ شک جو ایسے مرضی ہے. مانگے, بے لیکن شک ہے. عبادت جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ کیا جی. کرنی ہے؟ میں یہاں پر آپ کو صرف جو عبادات کا طریقہ ہے, ایک تو فرائض کے ساتھ تو اس کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تراویح کو ساتھ, تراویح آپ کا قیام اللیل بن جائے گا, رات کا قیام کرنا بن جائے گا. اس کے ساتھ استغفار, توبہ, اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی گناہوں کی ہر استغفار پر بخشش ہوتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پر رزق کی کمی ہے, فرمایا استغفار کرو. اولاد کی کمی کا استغفار پڑھو, فرمایا زمین پہ پانی فصل اچھی نہیں ہو رہی, استغفار پڑھو. تو استغفار کرنے سے رب بارش بھی برساتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, اب مال علامہ بھی عطا صاحب کرتا ہے. اب لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں استغفار کس فارم میں کرنی ہے نا, 2-3 کلمات اس کے لیے, تو آپ سب سے میں آسان مقبول بتا دیں. اس پر سب سے پہلے استغفار کو اپنے اوپر طاری کریں. میں یہاں کہیں گے آپ نے یہ کیا جملہ کہہ دیا, اس میں تو آرٹیفیشل بات آ رہی ہے کہ طاری کریں, جو دل سے نکلے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ التکاثر پڑھتا ہوں, سورہ پڑھتا ہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تو جو میری قرات پر رو پڑے گا اسے جنت کی بشارت ہے. اب جب حضور نے تلاوت فرمائی, یار آقا علیہ السلام جب تلاوت کرتے ہوں گے وہ آواز, وہ ترنم, وہ تغنم رب کا کلام, وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا. تو جب وہ پڑھی تو کچھ رو پڑے کچھ نہ روئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو, تمہیں وہ بھی خیر ملے گی. یہی جملہ یہاں پر ہے. آپ کو استغفار سے کیفیت نصیب نہیں ہو رہی تو آپ استغفار والی کیفیت ہی طاری کر لیں, اور یہ تو سمجھے کہ میں اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں. سب سے پہلے اس استغفار کو مغفرت طلب کرنے کے لیے مانگت تو بنے, بھکاری تو بنے, ہر ایک دنیا سے کٹ کر اپنے مولا کے سامنے خود کو پیش تو کریں. ہم دنیا کے کسی جج کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو جج کیا کرتا ہے, کنڈیم آف کورٹ لگا سکتا ہے ہم پر. تو ہم جب اس کے حضور کھڑے ہوں جس کا تخت ہماری شارک کے قریب ہے, جو کہتا ہے جب مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں, تم میری طرف چل کے آؤ, آتانی یمشی آتا ہے تو ہر والا, میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. اور ایک امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت علی اجویری علیہ رحمہ کے شیخ ہیں اور بڑے مفسر محدث ہیں, انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت لائے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور کہا داؤد تمہیں پتہ ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں, اگر انہیں پتہ لگ جائے تو ان کی جان روحوں جان ان کے جسم میں جانے نہ رہیں. یہ ساری بات کا مقصد کہ استغفار کے لیے خود کو تیار کریں. اب آ جاتا ہوں جملہ استغفر اللہ العظیم بھی پڑھیں گے نا, استغفار ہے مالک کے سامنے.
یہ اتنا بڑا استغفار ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کلمات اور بھی ہیں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ اپنے اوپر ہے جتنا آسانی سے. اگر کوئی خالی بھی کہتا ہے نا مولا میں بخشش کا طلبگار ہوں, جسے عربی نہیں بھی آ رہی, تو وہ رب ساری بولیاں سمجھتا ہے. اس نے فیصلے ہمارے اعمال کی کثرت پر نہیں کرنے, اس نے فیصلے ہمارے دل کے خلوص پر کرنے ہیں کہ کتنا خالص ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہے. تو استغفار کے لیے وظیفہ بھی میں نے 2 بتا دیے, اور اس کے ساتھ استغفر اللہ العظیم, اور اپنے آپ کو طبیعت میں استغفار لانا. یہ دوسرا, اس استغفار کو جو پر لگاتا ہے وہ درود پاک ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام کی نسبت سے نصیب ہو رہی ہیں. تو درود و سلام کی کثرت رکھیں. اول و آخر پڑھ لیں. اول و آخر جتنی مرتبہ آسانی سے 100 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھا ہے کم از کم. میں ہزاروں نہیں کہہ رہا, 100 مرتبہ. اور اگر آپ اجتماعیت میں پڑھیں مل کر تو وہ 100 سے کئی ہزار ہو جائے گا بے شک اس کیفیت کے ساتھ. اور پھر اس سے اگلا طریقہ کار استغفار اور درود پاک کے بعد قرآن مجید کی تلاوت. سبحان اللہ. مثلاً آپ کو اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا, اسے قرآن کے کسی بھی گوشے سے ایسا ہو نہیں سکتا محبت نہ ہو. بے شک. تو وہ اس گوشے کو مثلا سورہ رحمان سے محبت کرتا ہے, مثلا وہ سورہ یاسین سے محبت کرتا ہے, مثلا اسے سورہ والضحیٰ پسند ہے, اسے سورہ الحشر کی آیات پسند ہے, وہ جون سی آیات سورہ یوسف پسند ہے, وہ ان آیات کو تلاوت کرے. پورا ہم تو اجمی لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھتا جائے. یہ ساری چیزیں فہم بھی آئے گا, علم بھی آئے گا, اور آپ پر کیفیت بھی طاری ہو جائے گی. بے شک. یہ چیزیں قرآن اپنا ایک ذوق رکھتا ہے, اور اگر لیلۃ القدر میں قرآن پڑھنا اور سننا نہیں تو کیا کرنا ہے پھر ہم نے. بے شک. یہ ایک چیز. اور چوتھی چیز ہے کہ آپ اللہ کے حضور نوافل توبہ و استغفار اس نیت سے ادا کریں. اور 5ویں چیز کو آپ ترتیب دیں تو دعا کے لیے, دعا کو اپنے مالک کے حضور پیش کریں, اس سے عرضی ڈالیں, اس کی بارگاہ میں آہو بکا کریں. آپ کو مسنون دعائیں آتی ہیں تو بہت اچھا, آنی چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ اس سے ہماری دعاؤں کو برکات اور رحمت کی کیفیت اور ہوتی ہے, جو فرامین رسول اور جو عرب کے کلام کا حصہ ہوں گے. مگر اگر نہیں آ رہے, جو میں عمومی بات کر رہا ہوں آسانی کے لیے, تو اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان سے بھی کہیں گے نا تو اللہ سنتا ہے, اللہ مانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اگر اس یقین کے ساتھ اپنے مولا تک پہنچا دیں گے تو اللہ کریم آپ کی بات ٹالے گا نہیں. وہ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں مغرب کے وقت آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر میں علیحدہ ایک مضمون آپ کو صرف دے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے, وہ آسمان دنیا پر کیوں آتا ہے, یہ ایک سوال ہے. حالانکہ جب وہ اپنی شان کے مطابق جیسے اس نے چاہا عرش پر ہوتا ہے تو ساری طرف اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. بے شک. سارے فرشتے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. مگر جیسے ہی لیلۃ القدر کی رات شروع ہوتی ہے, یا عمومی دنوں میں آخری تہجد کا وقت, یعنی جسے رات کا آخری پہر کہتے ہیں, تو آسمان دنیا پر رب آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وہاں ساری تعریفیں تھی, وہ تعریفیں چھوڑ کر آتا ہے. اور اس کو وجہ کیا جو مجھے سمجھ لگتا ہے, وہ فرماتا ہے میری رحمت کو بھی تو گناہگار چاہیے. وہ اپنے گناہگاروں کو آواز دے کے کہتا ہے حال من سائل, میں دیکھو اپنی تعریفوں کو چھوڑ کر تمہیں ملنے آیا ہوں. ہے کو مجھ سے مانگنے والا, مجھ سے مغفرت طلب کرو, مجھ سے رحمت طلب کرو, مجھ سے بخشش طلب کرو, میں تمہیں رزق دوں گا, مجھ سے مانگو تو صحیح. یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ سے یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں. اب یہ بندے پر ہے, وہ سوتا رہ جائے یا اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اپنی چیزوں کو. اس کی رحمت کی باتیں جاری ہیں کہ وہ آسمان دنیا چھوڑ کر اپنی تعریفات کو چھوڑ کر کہتا ہے میں گناہگار کے لیے آیا. تو بس سب بیٹھ جائیں اس رب کے حضور, گڑ گڑا کے مانگے, محبت سے مانگے, آنسوؤں سے مانگے, اس امید سے مانگے, اس یقین سے مانگے کہ آج یہ جو ہاتھ اٹھیں گے یہ خالی نہیں جائیں گے, آج ان کی دعائیں رد نہیں کی جائیں گی. آج ان کا رب جو ہمیشہ سنتا ہے بہت قریب ہو کے سنے گا, اور انشاءاللہ ہر دعا قبول کرے گا. ہم بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور آگے بڑھ کر ہم نے بات کرنی ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے. علامہ صاحب, کیا ہے لیلۃ الجائزہ؟ لیلۃ الجائزہ جسے ہم عرفی عام میں چاند رات کہتے ہیں, جیسے آپ نام سے ہے, یہ جائزہ ہے آپ کے سارے اعمال کا. اچھا. اس میں آپ کو عیدی ملتی ہے. اچھا. رب کی بارگاہ سے آوازیں آتی ہیں, میرے بندوں بتاؤ, فرشتوں سے رب پوچھتا بتاؤ میں ان کو کیا مزدوری دوں. جب کوئی مزدوری اپنی مکمل کرے
وہ فرماتے ہیں مالک جو مزدوری مکمل کرتا ہے اس کو اجر پورا. تو حدیث میں آتا ہے رب فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کی مزدوری یہ دی, میں نے ان کو معاف کر دیا. سبحان یہ اللہ. اتنی عظمت والی رات ہے جس میں رب ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ بھی بقبولیت والی رات ہے. ایسے لگتا ہے جیسے رحمت کی لوٹ سیل کا عروج ہے. حالانکہ ہمارے ہاں لوٹ سیل لگے یا سیل لگے تو دکاندار کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی مال کوالٹی کا ہو تو. اور رب کی رحمت کی لوٹ سیل, وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے بندے کو, کب پلٹے میری طرف, میں اسے معاف کر دوں, وہ کب آئے میری طرف. اور یہاں میں حدیث مقدسہ کا حوالہ دوں گا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں کہ رب اللہ شیطان نے اللہ سے یہ عرض کیا جب وہ راندہ بارگاہ ہو گیا, آسٹے پرسن ہو گیا, تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم اللہ, میں ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روحیں باقی رہیں گی. اللہ کریم نے فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي, مجھے بھی اپنی عزت کی قسم, مجھے بھی اپنے جلال کی قسم, میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. تو اگر ہم چاند رات کوئی کسی کا دل بدل جائے اور ہم اگر شاپنگ کی طرف ہی نکل پڑے سارے, اور دنیا کی شاپنگ کا خیال ہوا, اور جو جنت میں ہمارا بازار لگنا ہے, تو جنت میں ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے, اور اس کی تیاری نہ ہوئی اور سارا اجر برابر کر دیا جو رات ہم نے گزاری تھی. شاپنگ کرنے میں اعتراض نہیں ہے, مگر اس رات کو ضائع مت کریں, اس کا زیادہ حصہ عبادات میں گزاریں, اپنے مولا سے مناجات میں گزاریں, اپنے مولا سے ملاقات کی تیاری کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں. تو تیاری کے لیے کیا کیا جاتا ہے جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں؟ ویسے کپڑے, ویسے اعمال, ویسے ایٹیٹیوڈ, وہ پسند کیا کرتا ہے, پسند نہیں کرتا, ان ساری چیزوں کو خیال رکھا جاتا ہے. تو چاند رات رب سے ملاقات کی تیاری, اس کی رحمت کو پانے, اس کی قربت کے اظہار, اور اس کی معاملہ اس کی قربت کو پانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے چاند رات کو عبادات کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, کثرت گریہ وزاری کے ذریعے, توبہ کی بار بار خیر کے ذریعے. اچھا جب ایسا بھی ہے جب اللہ کریم توبہ قبول فرما لیتا ہے, پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے توبہ کے ذریعے درجے بلند کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور یہ بھی ہے کئی ذہنوں میں آتا ہے, مثلا اب 60 سال کی عمر ہو گئی تو بندہ واپس پلٹا ہے, مولا میں پھر پلٹتا ہوں, تو میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر نیکی کے لیے تو عمر ہی تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا میری رحمت کے لیے کیا مشکل, میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا, بس تو نیت کرنے کی دیر ہے. یہ قرآن مجید کی آیات میں یہ بات ساری ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لیلۃ الجائزہ کو ضائع نہ کریں, اور صبح کے وقت بھی جب عید کے وقت فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ آوازیں کاش آ جائیں, آ جاؤ رب کے بندو آ جاؤ, رب کی رحمت تمہیں نوازنے کے لیے بلا رہی ہے, آ جاؤ. اور عید کے اجتماعات بھی رب کی قربت کی نشانی بن جاتے ہیں. رب وہاں بھی معافی اور خیر عطا فرماتا ہے, عیدی عطا فرماتا ہے. تو یہ عیدیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم چھوٹوں بڑوں سے عیدی لیتے ہیں نا, ہر چھوٹا بڑے سے, تو جب وہ عیدی دے گا تو اس کی عیدی رحمت, مغفرت اور بخشش, اور اگر اس کے دیدار کی ہو گئی, اور کیا منظر ہوگا کہ تو میرے لیے بھوکا پیاسا رہا, پورا ماہ رہا, آ پھر تجھے میں اپنی ملاقات سے نوازتا ہوں. اور رب باب الریان سے گزار کے جب اپنا دیدار عطا کرے گا, جب اپنے چہرے سے اپنی شان کے مطابق پردہ اٹھا دے گا, لے الصوم لی وانا اجزی بہ, میرے لیے روزہ رکھا تھا نا تو نے, آجا میں تجھے اپنا دیدار سے فیض یاب کرتا ہوں. تو یہ لیلۃ الجائزہ کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس سے بندے کے تعلق اپنے مالک سے مضبوط ہوتے ہیں. علامہ صاحب, نماز عید کی ادائیگی, اہمیت اس کی کیا ہے؟ یہ برکات اور رحمت سے بری ہوئی بات ہوتی ہے. یہ بھی مغفرت اور بخشش کی بات ہے. دیکھیں جہاں پر اجتماع ہوگا تو اتنے ہاتھ اٹھیں گے, سب سے پہلے نماز ادا کریں گے, اس کے بعد خطبہ ہوگا, وعظ آواز و نصیحت ہوگی, پھر وہاں جب ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے, کوئی تو ہوگا جس کی رب نہیں ٹالتا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کی دعا رب ٹالتا نہیں. تو جب اتنے بڑے اجتماعات میں لوگ جاتے ہیں تو جب وہاں پر دعا کی کیفیت ہو اور بندہ نیت سے جا رہا ہے کہ مولا میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں. اور یہ بھی بتا دوں کہ عید کی نماز سے پہلے فجر نماز فرضی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں بڑے آرام سے کئی دفعہ کہتے ہیں میں تو عید کے عید جاتا ہوں. تو اٹس مین وی آر مسلم بائی نیم اونلی. کہ اگر میں عید کے عید جاتا ہوں, کیا رب بھی تمہیں سال بعد سال کے سال رزق دیتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اس لیے فرض نماز تو فرض ہے, تو اس کے بعد عید کی نماز
اس کو اگر پڑھتے ہیں اس کی برکات ہیں, عطائیں ہیں, اور اسلام نے خوشی کا تصور دیا ہے کہ ہم خوشی میں بھی ایک نماز زیادہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, ہم اس کے حضور جھک جاتے ہیں, ہماری خوشی کا تصور اس طرح ہے. سبحان اللہ. خواتین بھی نماز عید کی ادائیگی جی کر سکتی بالکل ہیں؟ صحیح, کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. خواتین کے لیے ہدایت کے رستے کیوں نہیں کھلنے چاہیے, وہ بھی آئیں تاکہ جو بچے ان کی نسل میں بالخصوص جوان ہوں گے وہ بتا سکیں گی کہ نماز عید کیا ہے, وہاں اجتماع کیسا ہوتا ہے. وہ جو کیفیات لے کر جائیں گی گھروں کے تر واپس جائیں گی تو ان کیفیات کو بیان کر سکیں گی, اور جیسا ماں بیان کر سکتی ہے نا ایسا کوئی اور بیان نہیں کر علامہ سکتا. صاحب گھر میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ خواتین اکٹھی زیادہ ہو جائیں تو ممکنات میں سے پھر خواتین ہی ہوگی, لیکن وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے, منع نہیں کر رہا میں, ہو جاتی ہے. خطبہ بھی خواتین کو دے سکتی ہیں, بس یہ ہوتا ہے کہ صف میں آگے نہیں کھڑی ہوتی, ایک ہی صف میں کھڑی ہو کر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. صحیح, اجازت, یہ مشروط طور پر چیزیں ہوتی ہیں کنڈیشنلی. میں پابندی نہیں لگا رہا, نہ لگا سکتا ہوں. کئی علماء اس پر سختی, لیکن متأخرین نے اجتہادی طور پر اس پر کام کر کے کہا ہے اجازت ہے آج کے دور میں. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حوالہ بھی دیتی ہیں کہ ان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. تو ہم اسی طرح اسی نہج پر اختیار کرتے ہوئے, آج چونکہ دور فتن ہے, بالکل اس دور فتن میں ایمان کی حفاظت کا جو طریقہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو تو ہمیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے شک, اور بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور ابھی اگر ہم دیکھیں نا, جہاں آپ کو برکت مل رہی ہے, جہاں آپ کو خیر مل رہی ہے, جہاں آپ کو رب کی خوشنودی مل رہی ہے, تو بس وہ راستہ اپنا لیں, اپنے رب کو راضی کر لیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور آگے چل کے عید کی نماز ادا کر لی. اب ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے عید کے دن جو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے, فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب اس پہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں, اور وہ سوالات اس طرح سے ہیں کیونکہ میں خود جاب کرتی ہوں نا, تو مجھے اپنی جیب سے فطرانہ ادا کرنا ہے. میرے گھر کے سربراہ اگر میرے سسر ہیں, میرے فادر ان لا ہیں, فطرانہ انہیں ادا کرنا ہے, میرے شوہر کو ادا کرنا ہے, کس کو ادا کرنا ہے, فطرانہ کب ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اینڈ والے روزوں میں فطرانہ دے دیا. کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ نماز عید کے ادائیگی سے قبل آپ نے فطرانہ ادا کر دینا ہے. فطرانہ بیسیکلی ہے کیا یہ کوئی صدقہ ہے؟ پھر فطرانہ دینا کس کو ہے؟ اس کے لیے آپ نے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ علامہ صاحب جی, فطرانہ ہے کیا, پہلے یہ بیان کر دیں. فطرانہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک صدقہ کی قسم ہے. اچھا, یہ صدقہ کی قسم روزہ دار پر رمضان میں جیسے روزے فرض ہوئے حضور علیہ السلام نے واجب قرار دے دیا. ٹھیک ہے, یہ لازم کے زمرے میں آتا ہے. اسی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے, واجب کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, تو اس لیے اس کو ضروری ادا کرنا چاہیے. اور یہ آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے, فطرانہ آپ کے جو روزوں میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو برابر سرابر کر دیتا ہے. واہ, اس کے میل, اس کی آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی, کوئی لغو بات نکل گئی تھی, تو یہ فطرانہ اس کو پاک, آپ کے روزے کو پاک کر دیتا ہے, پیوریفائی کر دیتا ہے. تو اس لیے اس فطرانے کو دیتے ہوئے, اس کا یہ پہلو تو میں شرعی بیان کر رہا ہوں, معاشی پہلو دیکھیں نا. ہمارے ہاں لوگ جو انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو کر چوری ڈاکے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں مال ہے, ہوس, پھر وہ بھی ہوس, ہرس, لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو فطرانے کی اگر صحیح تقسیم کی جائے اور آپ ان لوگوں تک پہنچ کر بڑی رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو گفٹ دیں یا ان کو وہ تحفہ اور پیسے کی صورت میں عطا کریں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ ایک پہلو اسلام ویلفیئر اسٹیٹ کا اور ویلفیئر سوسائٹی کا تصور دے رہا ہے, جس میں خود آٹومیٹکلی لوگ اس میں لوگوں کے ساتھ ایک محبت کا پہلو رکھ سکیں. بے شک. اب ادائیگی کا بہترین وقت کیا ہے؟ اس کو رمضان میں تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی پہلے روزے سے 30 روزے تک آپ ادا کر دے سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر ہم نے تو گھروں میں یہ دیکھا نا پہلے بہتر ہے کہ نماز عید سے قبل آپ نے دینا. قبل بہتر ہے. ٹھیک ہے, عید سے پہلے بہتر ہے. پہلے سارا ہی یکم رمضان سے لے کر اب تک, ٹھیک ہے, یہ سارا ہی پہلے ہے. ہمیں لگتا ہے اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اور فطرانہ جو ہے وہ آپ نے عید والے دن نماز سے پہلے ادا. دیکھیں نا, اگر کسی نے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں, اپنے جوتے خریدنے ہیں, تو اس دن جا کے دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. بے شک, وہ کہاں بھاگے گا؟ تو پہلے پہنچا دیں اس کو تاکہ وہ کپڑے خرید سکے, عیدی کر سکے, کوئی گھر میں اچھا کھانا پکا سکے. یہ آقا علیہ السلام نے اغنیاء پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کو یوں کریں.
اور فطرانہ اور صدقہ کے اوپر آپ کو آقا علیہ السلام کا آیت سناتا ہوں. یہ بڑی پیاری آیت ہے, میرے دل کے بڑے قریب ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. کون کون چاہتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی دعا لے؟ میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. فرمایا آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے اور آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں. زکوٰۃ بھی شامل ہے, ویسے بھی ہر صدقہ کی بات بھی آ سکتی ہے. اور فرمایا کہ فرما دیں اور انہیں ایمان اور اعمال کی پاکیزگی کی برکت بخش دیں. حضور کو کہا جا رہا ہے, اور ان کے حق میں دعا فرمائیں. بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے رحمت و تسکین کا باعث ہے, اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 103 سورۃ توبہ کی. تو پتہ لگا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے, ظاہر سے بھی, مال سے بھی, باطن سے بھی. رب کی بارگاہ سے عافیت بھی پاتا ہے, برکت بھی پاتا ہے, اور حضور کی دعا بھی پاتا ہے, اور آقا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تسکین اور رحمت والا بھی ہو جاتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو کیوں چھوڑیں؟ بے شک. اور جب حضور کی بارگاہ سے اتنا ڈائریکٹ رشتہ, اور حضور علیہ السلام کو سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور بے لباس کو لباس دینا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے اس طرح دینی ہے لوگوں کو ان کے. اور اگلی بات, اگر آپ نے اس لیے دینی ہے کہ بعد میں اسے کہہ سکے, اگر وہ ترقی کر جائے کہ اس کی اولاد, یا وہ کہ کل تک تو تم ہم سے فطرانے لیتے تھے. اللہ کے رسول پہ اترنے والے کلام میں رب نے فرمایا ایسا اذیت اور احسان جتانے والا تم فطرانہ نہ ہی دو, پیسے نہ ہی دو, صدقہ نہ ہی دو تو بہتر ہے, تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. علامہ صاحب, فطرانے کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ فطرانے کی رقم جو عمومی طور پر ہر سال ہمارے فقہا اس پر مینیج کرتے ہیں, میں اس کو پیش کر دیتے. ایک ساتھ جو اور گندم کے آٹے کے حوالے سے دیا جاتا ہے. میں اس دفعہ کا جو ہمارے سامنے جو اسکیجول آ گیا ہے میں وہ پیش کر دیتا ہوں. یہ جو ریٹس ہیں آٹے کے مطابق, اس کو کہا گیا کہ آٹا جو میں پاکستان کے مطابق ہے, آٹا چکی اگر 300 روپے والا تو 300 روپیہ کم از کم ایک شخص کا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے اور 300 روپیہ اس کا بنتا ہے, دائمی مریض ہے, روزے نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے کہا گیا کہ 9,000 روپیہ پر منتھ وہ کسی شخص کو دے دے تاکہ وہ اس کے روزہ رفتار ہو سکے, اجر میں کمی نہیں ہوگی. اچھا, ایک ہمارا اور اس سے نیچے آتا ہے, وہ آٹا ذرا سستا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے لیے 200 روپیہ رکھا گیا ہے, اور 6,000 روپیہ منتھلی اس کا روزوں کا کفارہ. اچھا, اب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی 300 والوں میں آتے ہیں یا 200 والوں میں آتے ہیں؟ یہ ہماری روز کی روٹین میں کیا ہم 300 روپے میں 2 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں؟ ہم غور کریں تو حضور نے فرمایا نا, وہ پسند کرو جو تم اپنے بھائی کے لیے, وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس نیج پر پھر فقہا نے کہا جو کو دیکھو, جو کے مطابق 1,100 روپیہ فی کس بنتا ہے, اور پھر 33,000 روپیہ اس کا بنتا ہے 30 روز کا فدیہ. اچھا, اس سے آگے آ جائے تو کھجور, یعنی اب دیکھیں نا ارب پتی ہے, بلینئر ہے, اور وہ بھی 300 کے حساب سے دے. اسلام یہ نہیں کہتا, اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. جب ہم نے اپنے بچوں کی خوشیاں کرنی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار میری حیثیت دیکھو, میں اس کے مطابق بہترین سے بہترین کروں گا. تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. تو اس نیج پہ جو کا میں نے بتایا 1,100 روپیہ اور 33,000 روپیہ کفارِ صوم. کھجور 1,600 روپیہ 48,000 روپیہ کفارِ صوم. پھر اس سے آگے آ جائیں, کشمش 3,800 روپیہ فی کس 3,800 روپیز, اور 1,14,000 روپیہ اس کے مطابق ہوگا. یہ اس صورت میں جو روزے نہیں رکھ پا رہے, جو روزے نہیں رکھ پا رہے, یہ میں بتا رہا ہوں جو مستقل بیمار ہیں ان کے لیے کفارہ صوم کے نام سے میں وضاحت کر رہا ہوں بار بار, اور آپ نے اچھا کیا اس کی وضاحت اور ہوگی. پھر منقہ جسے ہم موٹا انگور بھی کہتے ہیں, وہ 5,400 روپیہ فی کس اگر اتنا کیپیبل والا ہے اس کے مطابق دیں. اب باہر پیسے بھی پڑے ہوں, اندر بھی پیسے پڑے ہوں, باہر سے مراد سمجھتے ہیں کہ ابروڈ میں بھی پڑے ہوں, اور ہم لوگ 200-300 روپے کے نام کے اوپر, یہ درست نہیں ہے. ہر ایک اپنے کیلیپر کے مطابق, اس کے کیپیسٹی کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو 1,62,000 300 200 1,100 1,600 3,800 اور 5,400. صحیح.
اور عام فہم جن لوگوں نے روزے بھی رکھے ہیں اور جن لوگوں نے فطرانہ ادا کرنا ان کے لیے 300 روپے ہے, 300 روپے ہے, 200 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے یہ فطرانہ ادا کرنا ہے. علامہ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. علامہ صاحب فطرانہ ادا کس کو کرنا ہے؟ گھر کے بڑے کو, مطلب گھر میں اگر آپ کے والد صاحب ہیں, آگے سے بیٹا ہے, پھر آپ کے گھر میں 4-5 لوگ ہیں کمانے والے, اپنی جیب سے دینا ہے کہ والد سب کا ادا کریں گے؟ اگر تو ساری چیزیں, ساری پیسہ والد کے پاس ہوتا ہے اور آپ مل کر ہیں اور وہ بڑے ہیں آپ کے, اور سیپریشن سسٹم نہیں ہے, سب کے ہاں اکٹھا چل رہا ہے, ایک جگہ پیسے آتے ہیں, تو بہتر پھر تو والد صاحب ہی دیں گے. لیکن اگر آپ اپنا اپنا کما رہے ہیں اور پورشنز بھی رہتے ہیں, ایک دو کمرے میں, سوری فار دیٹ, پورشنز میں رہتے ہیں, تو آپ کے میرے مطابق اس کے مطابق پھر اپنا اپنا دینا پڑے گا. جو آپ کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, نہیں تو والد صاحب تو پھر آپ اپنے بچوں کا بھی دیتے رہے, بچوں کے بچوں کا بھی دیں گے, تو لہٰذا وہ اتنا کما نہیں رہے ہیں, تو وہ اپنا مینیج کر لیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ دیتے ہیں تو یہ احسان ہے ان کا, لیکن آپ پر بہتر ہے کہ آپ اپنا خود دیں, خود آپ اس کے مطابق مینیج کر سکیں. یہ فطرانہ ہے. تو یہ جی بہت خوب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جیب سے ادا نہیں کرنا. جو لوگ جاب کر رہے ہیں, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, گھر میں جتنے لوگ ہیں, اگر آپ اپنی جیب سے ادا کر دیں گے تو اس کا آپ کو ثواب یعنی زیادہ. کمبائنڈ فیملی سسٹم اور سیپریٹ. کئی لوگ جو ہے رہتے کمبائنڈ ہیں لیکن اپنے سسٹم میں کھانا پینا علیحدہ رکھتے ہیں, ہوتا ہے, وہ علیحدہ, تو پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب ایک بہت اہم سوال ہے, اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, بہت سارے لوگ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے لوگ خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزے چھوڑ دیتی ہیں, تو ان کو رکھنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ جی, اسلام نے آسانی رکھی ہے. بیماروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ایکسیڈنٹلی بیمار ہونا, بیماری بخار آ گیا یا ایسا کوئی پرابلم آ گیا کہ بعد میں ٹھیک ہونے کے چانس ہیں, آپریٹ ہوا لیکن بعد میں ٹھیک ہونے کے چانس ہیں, یہ تو اور چیز ہے. ایک ہے دائمی مریض, پرماننٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں, ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے, ڈوگر وہ جسے کہتے ہیں ذیابیطیس کا, شوگر پیشنٹ ہے, اگر سویئر ہے, پرابلم کا شکار ہے, تو وہ اپنے کفارہ, روزے کا کفارہ رکھوا سکتے ہیں, تو وہ بہتر ہے. اب آ جائیں بیمار جو اس کے علاوہ خواتین والا مسئلہ, مسافروں والا مسئلہ, یا جو پرماننٹ بیمار نہیں تھا, اس کے لیے بہترین روزے کا طریقہ, ویسے تو آسانی دی گئی ہے کہ آپ پورے سال میں جیسے آسانی سے چاہیں. اچھا, لیکن بہتر ہے چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو شوال کے ساتھ رکھ لیں. اچھا, جا کے آپ کی عادت پڑی ہوتی ہے نا رمضان سے تازہ, اور آپ ابھی شیطان کی سستی سے بچے ہوتے ہیں اور شیطان کے ہیلوں سے بچے ہوتے ہیں, بہتر ہے. نہیں تو پورا سال میں جب آپ کے لیے آسانی ہو, دیکھیں اسلام کتنا آسان دین ہے, بے شک, تو ہمیں اس کو اختیار کریں, کوئی حرج نہیں ہے. علامہ صاحب دیکھنے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ اس دفعہ عید کا پیغام, میں ہمیشہ اس پیغام کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ عید والا پیغام تھوڑا جلدی نہیں ہو گیا؟ ابھی تو ہم 27 کی عبادت کر رہے تھے, لیکن ضرور میں تو اپنی طرف سے پیغام دے رہا ہوں کہ میں آتا ہوں کہ نہیں آتا. ضرور. تو وہ یہ ہے کہ 27ویں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں. ہمارا معاشرہ جو کہنے کو اسلامی ہے مگر ہمارے اندر اسلام کی اصل حقیقت عملی طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اخلاق میں, معاملات میں, لین دین میں, کاروبار میں اور رشتہ داری میں, اور صلہ رحمی پر زور دوں گا. جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں تو وہ انہیں جا کر ملیں. مجھے یہ نہیں پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, مجھے تو حضور نے فرمایا جو اپنے ان رشتہ داروں سے ملتا ہے جو اس سے نہیں ملنا چاہتے, جب تک وہ ان سے ملتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے, اس کو اللہ کی بارگاہ سے برکت اور رحمتیں ملتی ہیں. اور فرمایا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں, بہن بھائیوں سے ناراض ہیں, رشتہ داروں سے ناراض ہیں. انہیں چاہیے, یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملیں. عید ملاقات سے بنتی ہے, اور حضور نے فرمایا تہادو تہابو, تحفے دو گے تو اللہ تعالیٰ تم میں محبت پیدا فرمائے. بے شک. اور اب جب آپ رب کے حضور اپنی تمام دعائیں لے کے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا رب قبول کرے گا, یہ یقین رکھتے ہیں, اور آپ اپنے رب سے گر گرا کے معافی مانگتے ہیں, تو یہ بھی سوچیں کہ کچھ مخلوق کے بھی اللہ پاک نے وہ رکھے نا کہ خاص طور پر ہم زور دیتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق میں تو آپ کو کہیں نہ کہیں
کوئی ریلیکسیشن دے دوں گا، لیکن جب بات آتی ہے مخلوق کی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس پہ بالکل بھی کوئی جو ہے وہ ذرا برابر بھی اس پہ جو ہے معافی نہیں ہے. تو اپنے ارد گرد والے لوگوں سے محبت کیجیے. اگر کوئی ناراض ہے تو ناراض کو منا لیجیے. پہل کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں، اجر بھی وہی لے گا بے شک جو پہل کرے گا، چاہے کوئی دوسرا غلطی پہ ہے، پہل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پالیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. علامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.